بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک دفعہ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ محفل میں جلوہ گر تھے۔ آس پاس ان کے عقیدت مند اور محبت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ اس بابرکت محفل میں اولیاء کرام علی رضوان کی ذکر خیر ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے اولیاء کرام کی کرامات سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کرامات کا صدور ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند رفقا کے ساتھ کسی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رفیق نے کہا، فلاں بزرگ کی بڑی شان ہے، وہ اپنے چراغ میں تیل کی بجائے پانی ڈالتے اور ان کا چراغ پانی سے جلتا اور ساری رات جلتا رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص و صادق بندہ کسی پہاڑ کو حکم دے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری تو یکا یک پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے پہاڑ ساکن ہو جا، میں نے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھانے اور مثال بیان کرنے کے لیے تجھے ٹھوکر ماری تھی، اب ساکن ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ فوراً ساکن ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت جو حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی جا رہی تھی۔ جب لوگوں نے حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بیان کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یقین کامل کے ساتھ دیوار سے کہے ہمیں کھجوریں کھلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو دیوار سے تازہ کھجوریں کھلا دے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار پر اپنا دست کرامت مارا تو دیوار سے تازہ و عمدہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے آج پہلی مرتبہ ایسی کھجوریں کھائی جو درخت سے نہیں بلکہ ایک ولی اللہ کی کرامت سے دیوار سے حاصل ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ مغموم ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر ناراض ہو، مجھے اپنی ناراضگی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، کبھی بھی مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ کہ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ کرامت دکھانے کے بعد بہت ہی مغموم ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، یا رب العالمین، یہ میں ریاکاری کے طور پر نہیں کر رہا تھا، میری اس کرامت یا میرے اس عمل کو نظر انداز فرما اور مجھے معاف فرما اور مجھے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے، تکبر اور ریاکاری سے محفوظ فرما۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے اولیاء کرام کہ اتنے با کرامت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عجز و انکساری سے پیش آتے، اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، لوگوں کے سامنے ریاکاری سے بچتے، بہت کم بولتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہر وقت اپنا وقت گزارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر ہمیشہ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔